السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دیکھو بھائیو، یہ ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت توحید ہے۔ کس انداز سے یہ اٹھی، کس جوش کے ساتھ اٹھی، کس خلوص کے ساتھ اٹھی، اور کتنے زبردست خوشخبریاں سنائی گئیں کہ یہ چند دنوں کا معاملہ ہے، اس دعوت کو لے کر اٹھو، گلی کوچوں کے اندر دعوت اللہ کرو، بالکل ماحول کو غور و فکر کے اوپر مجبور کر دو۔ اور پھر جب دعوت جب یہ اٹھے گی، پھر یہ کافر اور مشرک قوم یہ تمہیں چھوڑے گی نہیں، یہ تمہارے ساتھ وہی معاملہ کرے گی جو ہر دور کے اندر ہوتا رہا ہے، اور یہ ایک کشمکش برپا ہو جائے گی، اور اس طرح یہ دعوت آگے بڑھتی جائے گی۔ اس طریقے سے یہ اللہ کا دین غالب آئے گا۔ وہی سارے مراحل آئیں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام کے ساتھ آئے تھے۔ ہجرت کے مقام آواز دیں گے، اور یہ اللہ کے راستے کے راہی، یہ صحیح معنوں میں جیالے، اللہ کے دین کے رکھوالے اور اللہ کے دین کو ہر چیز پر مقدم سمجھنے والے، یہ آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ اور پھر اس طریقے سے کفر و شرک کے سر کے اوپر ایسی چوٹ پڑے گی فولاد کی کہ اس کے بعد اس کے بھیجے پھٹ جائیں گے۔ تو اللہ کے بندو، یہ ہے کام کرنے کا۔ اس شمع کو، ایمان کی اس شمع کو اللہ کے بندو یہ بجھنے نہ دو، اس جوش اور جذبے کو مدھم نہ پڑنے دو، کہیں یہ دنیا تمہیں اپنی طرف نہ کھینچ لے۔ تو یہ بار بار جو ہمیں ڈاکٹر صاحب کی آواز سنائی دیتی ہے، نئے سے نئے انداز کے اندر، وہ ایک ہی پیغام دیتی ہے کہ اللہ کے بندو، دنیا کی بجائے آخرت کی بازی کھیلو۔ اور کوئی مقام نہیں ہے یہ آپس میں لڑنے کا۔ یہ اصل میں یہ شیطان کا بڑا شدید وار ہوا ہے اس جماعت کے امیر کے اوپر۔ محمد حنیف اب نام لے کے کہنا پڑے گا تاکہ لوگوں کی آنکھیں کھلیں۔ لوگوں کی آنکھیں بند ہو گئی ہیں اور ابلیس کے اس جال کے اندر آ گئے ہیں۔ شرک کا انجیکشن دے دیا ابلیس نے اپنے اس چیلے کے ذریعے، اور اس کے بعد پھر یہ اس جماعت کے اندر توحید کے نام پر اٹھی، رد طاغوت کی بنیاد کے اوپر، کفر بالطاغوت کی بنیاد کے اوپر، ایمان کی بنیاد کے اوپر جو دعوت اٹھے، اس کے ماننے والے اور اس کے امیر یہ کہنا شروع کر دیں کہ یہ ایک نبی نے دوسرے نبی کو سجدہ کیا، اور یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کی مشیت ہے، اور اللہ اس سے خوش ہو گیا، راضی ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک صفت عیسیٰ علیہ السلام کو بطور معجزہ دے دی، اور پھر انسان انسان کو سجدہ کر سکتے ہیں۔ تو اندازہ لگاؤ کیسی کیسی باتیں ان کے منہ سے نکلتی ہیں کہ اللہ جب چاہے جس کو چاہے اپنی صفت دے دے، اس طرح کے الفاظ ان کے منہ سے نکلے۔ اللہ کے بندو، یہ ایماندار ہیں، اور ابھی بھی تمہاری آنکھیں نہیں کھل رہی اللہ کے بندو۔ تو یہ معاملہ اس وجہ سے پیش آیا ہے کہ اس جماعت کے اندر مولوی آئے ہیں، شیطان نے اپنے چیلوں کو بھیجا ہے، اور پوری طرح وہ مولویانہ رنگ انہوں نے دکھایا ہے۔ مدرسوں کے یہ پڑے ہوئے تھے، مدرسے چلا رہے تھے، اور آہستہ آہستہ جب ان کے اوپر یہ دعوت آئی ہے، کچھ ان کے اوپر اثر بھی ہوا ہے اور اس کو صحیح بھی سمجھا ہے، لیکن اس کے اندر وہ کہتے ہیں چور چوری سے جائے، ہیرا پھیری سے نہ جائے۔ تو یہ اپنے ان عقائد کے اندر سے تو شروع میں انہوں نے برات کا اعلان کیا، ایمان کی طرف آئے ہیں، لیکن ہیرا پھیری سے نہیں آئے ہیں۔ ان کو جیسا ہی موقع ملا ہے، پہلا موقع ان کو ملا اس انداز سے، تو انہوں نے وہ مشرکانہ عقیدہ اپنا لیا جو ابن کثیر نے اپنایا تھا، سارے لوگوں نے، سارے مسلکوں نے یہی اپنایا تھا، تاکہ سعودیوں تک نے یہ اپنایا تھا کہ پہلے دور میں جی وہ سجدہ ہوا کرتا تھا، اور اسلام کی بجائے سجدہ کیا کرتے۔ اس طرح کی باتیں ان کے منہ سے نکلنا شروع ہو گئیں، تو اس طرح بربادی آئی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بربادی رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے، گروہ در گروہ، ٹکڑے در ٹکڑے ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور سنبھلنے کا اور رکنے کا نام نہیں لے رہے ہیں۔ تو یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ بہرحال یہ اللہ کی مشیت ہے، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، لیکن جو مخلص مومن بچے ہیں ان کو اب خیال کرنا چاہیے کہ جہاں اکیلے ہیں تب بھی، ہر جگہ جہاں موقع ملے اللہ کے دین کو بیان کرو اللہ کے بندو۔ پھر جماعت مضبوط بنیادوں کے اوپر بن رہی ہے، یہ کچرا نکل گیا ہے، گند نکل گیا ہے۔ یقین کرو اللہ تعالیٰ وسائل کا خالق ہے، اسباب کا مالک ہے وہ، اور وہ علم سے بھی نوازے گا، وہ ہمت اور استقامت بھی دے گا مالک۔ لہٰذا اس دین کے اوپر، ایمان خالص کے اوپر جم جاؤ میرے پیارے بھائیو، جہاں بھی ہو۔ اس انداز سے ہر ساتھی اپنی اپنی جگہ ایمان خالص کی بات کرے، توحید کی دعوت دے، اور پھر اس کے بعد ایک اجتماعیت جو اب قائم ہو گئی ہے اس کے ساتھ جڑے، اور پورے خلوص کے ساتھ جڑے۔ یہ نہیں کہ آپس میں پھر ہماری جماعت کا جو نظم و ضبط ہے ایمان اور عقیدے کے ساتھ ساتھ، یہ آپس میں پیار محبت اور سمو اطاعت، یہ دنیا کی کوئی جماعت، کوئی ایجنسی اس کا مقابلہ نہ کر سکے، کوئی فوج اس کا مقابلہ نہ کر سکے، تب یہ بات آگے بڑھے گی، ورنہ نہیں بڑھے گی۔ یقین کیجیے اکیلے اکیلے بس اپنے اپنے وہ کرتے رہو گے اور تسلی بھی دیتے رہو گے شاید آپ ایمان کے اوپر ہیں، یہ تھا، اور اس کے بعد یہ کامیابی مل جائے گی، اللہ کا دین غالب آ جائے گا۔ ایسے نہیں ہوتا ہے، سارا نقشہ موجود ہے، سارا پروگرام موجود ہے اسلام کا۔
اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے اور ایمان کے اوپر جم جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی دعووں سے کچھ نہیں ہوتا ہے، کتنے مسلک ساری جماعتیں دعویٰ کرتی ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نبی علیہ السلام کی امتی ہیں، لیکن کوئی بھی ان میں سے نبی علیہ السلام کا امتی نہیں ہے صحیح معنوں میں۔ سارے کہیں نہ کہیں اختلاف کرتے ہیں، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، سلفی ہوں، حنبلی ہوں، سعودی ہوں، یا میں نے قریب سے دیکھا ہے ان کو اس ایمان اور عقیدے سے تو اس سے چڑ ہے، یقین کیجئے یہ ان کا پیٹ جو ہے دین کے ساتھ لٹکا ہوا ہے۔ اور اسی طریقے سے ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی جماعت کے بعد جتنے یہ باہر نکلے ہیں سارے دعویٰ کرتے ہیں ہم ڈاکٹر صاحب کے ساتھی ہیں، ہم ڈاکٹر صاحب کے ساتھی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کا ساتھی ہونا بچوں کا کھیل نہیں ہے، ڈاکٹر صاحب کا ساتھی ہونے کے ساتھ جان کو ہتھیلی پر رکھ کے کفن باندھ کے نکلنا پڑے گا، توحید کی دعوت دینی پڑے گی، بالکل بے خوف اور بے خطر ہو کے میدان میں آنا پڑے گا۔ یہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھی ہیں جو ہر جگہ دعوت اللہ کریں، چاہے اکیلے ہوں چاہے آپس میں مل کے کریں، جہاں موقع ان کو ملے، بسوں میں، ٹرینوں میں، بازاروں میں، گلیوں میں، ہر جگہ دعوت اللہ کریں۔ یہ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے اصلی ساتھی ہیں، اور جو اس چیز کو پسند کریں وہ بھی ہمارے ساتھی ہیں، اور جو اس کے لیے دعائیں کریں، ایسے مومنوں کے لیے محبت کے جذبات رکھیں، وہ بھی ہمارے ساتھی ہیں۔ اور جو کینہ رکھیں، بغض رکھیں، ٹانگیں کھینچیں، انتشار پیدا کریں، ساتھیوں کو آپس میں لڑائیں، اور ساتھیوں کے لیے دلوں کے اندر نفرتیں پیدا کریں، یہ ہمارے ساتھی نہیں ہیں بھائی، یہ اس راستے کے روڑے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں ہم اس دین کو روک لیں گے، ان کو ٹھوکروں سے ہم پیچھے ہٹائیں گے انشاءاللہ، اور ذرہ برابر ان کی کوئی پرواہ کیے بغیر انشاءاللہ ہم آگے بڑھتے چلے جائیں گے اپنے مالک اور خالق کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے، توکل کرتے ہوئے، اور مالک دنیا میں بھی انشاءاللہ ہمیں چاہے تو اپنے دین کے غلبے کے ساتھ ہماری آنکھوں کو ٹھنڈا کرے، اور اس راستے میں موت آ جائے کوئی شہید ہو جائیں تو اس کے بعد ان کا تو خوش قسمتی کا کہنا ہی کیا، اللہ سارے اللہ کے وعدے پورے ہوں گے جو مالک نے اپنی کتاب کے اندر اور اپنے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے جن کی خوشخبریاں سنائی ہیں، مالک ان سے ہمیں ملا دے، یہ ہماری خوش قسمتی ہوگی وما علینا الا البلاغ۔